أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ، یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ ذمہ دار حضرات و اراکین، تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم ضلعی یونٹ کے انتخابی مرحلے کو گزارنے کے لیے یہاں یکجا اور اکٹھے ہیں۔ یہ موقع جہاں نئے ٹرم کے لیے ذمہ داران کی تعیین کا ہے، وہیں سابقہ ٹرم کی صورتحال کا جائزہ لینے کا بھی ہے۔ جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر آئی تھیں، کس حد تک ہم نے ان کو انجام دینے کی فکر کی، کوشش کی۔ اگر خامی اور کوتاہی رہی تو آئندہ ٹرم میں اس کے ازالے کی اور تلافی کی کیا شکل و صورت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ اہم پہلو ہے جس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سب عملی اعتبار سے بہت کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ عزائم و ارادے تو بہت کرتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر ان منصوبوں کا، عزائم کا اور ارادوں کا نفاذ کم ہو پاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عزم و ارادہ کیا جائے، جو لائحہ عمل طے کیا جائے، جو منصوبہ سازی کی جائے، اس کے مطابق 100% نہ صحیح، 80% نہ صحیح، 50-60% تو کم از کم ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر خدا نخواستہ 10% یا 20% بھی عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں امین اور امانت دار اللہ کی بارگاہ میں قرار نہیں دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دلچسپی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اجتماعیت کسی سماج و معاشرے کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ کسی بھی طبقے کے لیے، کسی بھی پارٹی کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اقتدار و حکومت کے منصب تک پہنچنے کے واسطے اجتماعیت درکار ہوتی ہے۔ جب تک اجتماعی قوت و طاقت کسی جماعت کو حاصل نہیں ہوتی، افرادی قوت و طاقت کسی جماعت کو حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ اقتدار کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ جتنی ضرورت اجتماعیت کی اقتدار پر فائز رہنے والی طاقتوں کو ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اجتماعیت کی اس طبقے کو ہے، اس جماعت کو ہے جو اپوزیشن کی حیثیت سے دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے،
یا حکومت کے مد مقابل ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، یا اس جماعت کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے قلیل ہو کر زندگی گزار رہا ہے جو جماعت تعداد کے اعتبار سے بڑی ہوئی۔ ہم اور آپ ایک ایسے ملک کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں جہاں غیروں کی اکثریت ہے اور وہی لوگ برسر اقتدار ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ سالوں میں غیروں میں سے بھی وہ طبقہ اقتدار کی کرسی پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا ہے جن کے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جو اپنی ذہنیت کے حامل افراد کے علاوہ کسی دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ ایسے طبقے کے اقتدار پر براجمان ہونے کے جو نتائج ہو سکتے ہیں وہ ملک میں بسنے والے لوگ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نقصان صرف کسی ایک طبقے کو نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے کارروائی کرتے ہیں، اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اقدامات کرتے ہیں، لیکن ان اقدامات کا نقصان مسلمانوں کو یا دیگر اقلیتوں کو جتنا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ملک کا ہوتا ہے، ملک کی جمہوریت کا ہوتا ہے، ملک کی سلامتی کا ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں ہمارا یہ ملک متعارف ہے، لیکن جب انداز کرتی ہے اور مذہبی نعروں کے جھانسے میں پھنس کر وہ انہی لوگوں کی ہمنوائی کرنے والی بن جاتی ہے جو اقتدار کے اوپر براجمان ہے اور نظام حکومت چلا رہے، تو جتنی اجتماعیت و قوت و طاقت کے ساتھ وہ لوگ اقتدار کے اوپر فائز ہیں، اس سے کہیں زیادہ اجتماعیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے اس ملک کے اندر زندگی گزارنی ہوگی۔ حکومتی طبقے کے لیے اجتماعیت جتنی ضروری ہے، اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے، بالخصوص ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، ان سے کہیں زیادہ اپنے سماج و معاشرے میں اجتماعیت کے نظام کو اور شان کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اجتماعیت ہمارے درمیان باقی نہیں رہے گی تو دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہوگا، اپنے حملوں سے وہ سماج کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوگا، اور پھر ہمارے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہ پائے گا۔ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی اہمیت کو مختلف اسلوب اور مختلف انداز میں اجاگر کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں انتشار و اختلاف کو ہوا دینے والے مت بنو، تفرقے کے شکار مت ہو، اس لیے کہ تنہا انسان اگر کوئی کام کرتا ہے اور اپنی ہی سوچ کو سب کچھ سمجھتا ہے، جمہور امت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ اور سلیقہ اس کے اندر نہیں ہوتا، تو شیطان اس کو اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے، اور جو سب کے ساتھ مل کر اقدامات کرتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اخیر میں فرمایا، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت کی خوشبو حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اس کو اجتماعیت کی شان لازمی طور پر اپنے سماج و معاشرے میں برقرار رکھنی چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس ملک میں جمعیت علماء ہند کی شکل میں خدمت کا ایک ایسا پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے جس سے وابستہ ہو کر جڑ کر ہم اپنی دینی، تعلیمی، ملی، سماجی اور معاشرتی خدمات کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں اور شان اجتماعیت کو اپنے سماج و معاشرے میں برقرار رکھ سکتے ہیں۔
آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اجتماعیت کی بات جب آتی ہے تو جمعیت علماء ہند ہی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اجتماعیت پیدا کی جا سکتی ہے. بہت سی دیگر تنظیمیں بھی ان میدانوں میں متحرک و سرگرم ہیں، ان سے وابستہ ہو کر بھی اجتماعیت کی شان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اس شان اجتماعیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ دیگر تمام پلیٹ فارموں کو اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم کو موازنے کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، لائحہ عمل کے اعتبار سے، راہ عمل کی تعیین کے اعتبار سے، منصوبوں کی وسعت کے اعتبار سے جو پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، کوئی دوسرا ایسا پلیٹ فارم ملی اور سماجی سطح پر اسلامیہ ہند کے درمیان موجود نہیں ہے. دعوے کے ساتھ اور بغیر مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی. اس کی تاریخ 1 صدی سے زیادہ عرصے کے اوپر محیط ہے. جمعیت علماء ہند کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. جو لوگ اس جماعت سے وابستہ ہوں گے وہ اکابر کے اس نظریے اور فکر سے ہم آہنگ ہوں گے. وہ نظریہ محبت کا نظریہ ہے، پیار کا نظریہ ہے، اخوت و بھائی چارگی کو عام کرنے کا نظریہ ہے. اور یہ نظریہ ہے کہ قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا کرتی بلکہ وطن کی بنیاد پر بنا کرتی. یہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کا نظریہ ہے اور یہ ایسا مضبوط نظریہ ہے کہ اگر اس نظریے پر عمل کرتے ہوئے ملک میں بسنے والے لوگ زندگی گزاریں گے تو کبھی ہندو مسلم کے درمیان رنجشیں پیدا نہیں ہوں گی، تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ دکھائی نہیں دیں گے. جب یہ کہا جائے گا کہ قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی ہے بلکہ وطن کی بنیاد پر بنتی. ہمارے اس وطن میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں ہندو بھی آباد ہے، سکھ بھی آباد ہے، عیسائی بھی آباد ہے، بدھسٹ بھی آباد ہے، جینی بھی آباد ہے. ہم سب کا وطن ایک ہے. ہم وطن ہونے کی حیثیت سے ہم سب ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جب ہم ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں گویا کہ ایک ہی گلدستے کے اندر پروان چڑھنے والے پھول ہیں، تو ایک گلدستے کا پھول کسی دوسرے پھول کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ گلدستے کے اندر پھولوں کی جو مہک ہوتی ہے مل جل کر وہ مہک پوری فضا کو معطر کرتی ہے اور خوشبو سے منور کر دیتی ہے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے اور نظریہ ہے روز اول سے جمعیت علماء ہند کا نظریہ رہا. جو طاقتیں ملک میں نفرت کا زہر گھول کر مسلمانوں کے خلاف ناقابل ذکر اقدامات کرتی ہیں، ان کو یہ حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس آئیڈیالوجی اور نظریے کے حامل ہیں وہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر اس ملک کو اسی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندہ رکھا جا سکتا ہے جس شناخت و پہچان کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے اندر متعارف ہے اور مشہور ہے. لائحہ عمل ہے، منصوبے ہیں، جدوجہد کی ایک تاریخ ہے. اس اعتبار سے جب اجتماعیت کی بات آئے گی تو ہم سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کا نام لیں گے کہ اس سے منسلک ہو کر جڑ کر ہم ملک کے کونے کونے میں قریے قریے میں اپنی دینی، انفرادی، اجتماعی، ملی اور سماجی خدمات کو انجام دے سکتے ہیں. ملک کا کوئی صوبہ ایسا نہیں، کوئی ضلع ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں جمعیت علماء ہند کی یونٹیں قائم نہ ہوں یا جمعیت علماء ہند سے وابستہ افراد موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ جمعیت علماء سے وابستہ ہو کر ہمیں اس جد و جہد کا حصہ بننا ہے جو اس جماعت سے وابستہ حضرات کی تاریخ رہی. نام چارے کی وابستگی کافی نہیں ہے بلکہ عملی وابستگی درکار. وہ جد و جہد دو طرح کی ہے، ایک جد و جہد دفاعی ہے اور ایک جد و جہد تعمیری ہے. دفاعی جد و جہد ہر وقت نہیں پیش کی جاتی بلکہ ہنگامی صورتحال میں دفاعی جد و جہد کے حوالے سے میدان میں متحرک و سرگرم ہونا پڑتا ہے. حکومتوں کی طرف سے مدارس و مکاتب کے خلاف اقدامات ہوں، ایسے فیصلے آ رہے ہوں جس کی زد مدارس و مکاتب پر پڑتی ہو، تو ہنگامی طور پر دفاعی جد و جہد کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا اور اپنے مدارس و مکاتب کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا اور ہر حال میں مدارس و مکاتب کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا. حکومتی فیصلوں کے نتیجے میں اسلامی شعائر پر اگر کوئی آنچ آئے گی یا ملت اسلامیہ کو کسی طرح کی بھی گزند یا نقصان پہنچانے کی فکر و کوشش کی جائے گی تو دفاعی جد و جہد کے لیے اسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ دفاعی جد و جہد کی ضرورت ہر وقت پیش نہیں آتی. کبھی صورتحال کچھ ہوتی ہے، کبھی صورتحال کچھ ہوتی ہے، ترجیحیں بدلتی رہتی ہے. کس وقت کس کو ترجیح دی جائے، کس وقت کس کو ترجیح دی جائے، حالات کے تقاضے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہمیں دفاعی جد و جہد کے لیے بھی تیار رہنا ہے اور تعمیری جد و جہد کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. اصل ہے تعمیری جد و جہد. تعمیری جد و جہد محدود اوقات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تعمیری جد و جہد کا حصہ تو ہمیں ساری زندگی بننا ہے. جمعیت علماء ہند کے جو تعمیری پروگرام ہیں جن کا تذکرہ آپ نے صبح سے ہونے والی اس میٹنگ میں اور اجتماعات میں سنا ہے، ان تعمیری پروگراموں کو مسلسل جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر تعمیری جد و جہد، مثبت جد و جہد مسلسل جاری رہے گی تو جماعت کے اندر زندگی ہوگی، یونٹوں کے اندر روح ہوگی اور پھر ہمیں لوگوں کے درمیان جمعیت علماء ہند کے حوالے سے تعارفی پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی بلکہ علاقے کا ہر فرد جانے گا کہ جمعیت علماء ہند کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہے اور کن کن میدانوں میں جماعت متحرک و سرگرم عمل. جیسے اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں مسلسل اپنے سماج و معاشرے کے اندر کوشاں ہے. جمعیت علماء ہند کی تعمیری جد و جہد میں سب سے پہلے نمبر پر اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ سماج و معاشرے میں تعلیم کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، فکر کی جائے. جب دین کے بنیادی عقائد و مسائل کا علم لوگوں کو ہوگا، دین و ایمان کی عظمت و اہمیت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا تو وہ نسل تیار ہوگی جو ایمان کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار رہے. اور اگر آنے والی نسل میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت کا جذبہ ہی تعلیم کے حوالے سے پیدا نہ کیا گیا تو پھر وہی صورتحال سامنے آئے گی جس کا آج کثرت سے مشاہدہ کرنا پڑ رہا. ارتداد کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. ان واقعات کے پیش آنے میں جہاں اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا، ان کی منصوبہ بندیوں کا دخل ہے، وہی بہت بڑا دخل ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم نے تعلیم کے اس چراغ کو گھر گھر پہنچانے کی وہ کوشش و فکر نہیں کی جو کرنی چاہیے. والدین نے، گھر کے ذمہ داران نے اپنے بچوں کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت کا وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اسی کا نتیجہ ہوا کہ جب دشمن نے جال پھینکا تو وہ اس جال کے اندر پھنس گئے.
جمیعت الماہین کی تعمیری جدوجہد میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ تعلیم کو فروغ دینا ہے، بالخصوص دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو عام کرنا۔ اور اس دنیا میں انسان رہتا ہے، دنیاوی فنون میں بھی اس کو ماہر ہونا چاہیے، عصری تقاضوں سے بھی اس کو ہم آہنگ ہونا چاہیے، تاکہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسلام دشمن طاقتوں سے بات کر سکے، گفتگو کر سکے اور اپنے مدعا کو ثابت کر سکے۔ اسی طریقے سے جمیعت الماہین کی تعمیری جدوجہد میں اس کا ذکر بھی بڑی اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ حضرات علماء اپنے اپنے علاقوں میں درس قرآن کی محفلیں آراستہ کریں اور پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مسلسل پروگراموں کا انعقاد کریں۔ روزانہ نہ صحیح، ہفتے میں ایک دن اگر 15 منٹ کے لیے بھی ہم اپنی مسجد میں اللہ کے کلام کی چند آیات کی تفسیر و تشریح کا فریضہ انجام دیں گے تو انشاءاللہ علاقے میں اس کی برکات بہت محسوس ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مسلسل اگر پروگراموں کا انعقاد کا نظم علاقائی اعتبار سے کیا جاتا رہے گا تو بہت سی سماجی اور معاشرتی خرابیوں پر، مفاسد پر اور بگاڑ پر قدغن لگانا ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ ہم سب اس وقت جمیعت الماہین سے وابستہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ عزم کر کے جائیں، خاص طور پر اہل علم حضرات، کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں درس قرآن کی محفلوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اور پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے منسوب مجالس کا بھی آغاز کریں گے۔ ہفتے میں نہ ہو، 15 دن میں ہو، 15 دن میں نہ ہو تو مہینے میں تو لازمی طور پر ہو، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جمیعت علماء کے پلیٹ فارم سے اس میدان میں بھی خدمت انجام دی جاتی۔ اسی طرح تیسری تعمیری جدوجہد کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ملک میں بسنے والے باشندوں کے درمیان، ہندوستانی شہریوں کے درمیان میل و محبت کی اور مودت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ دشمن ہمارے ساتھ نفرت کا معاملہ کر رہے ہیں، زہر میں بھجی ہوئی زبان وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس نفرت کا جواب محبت سے دیں، ان کی تلخی کا جواب ہمدردی بھرے کلمات سے دیں۔ اگر ان میں سے 10 آدمی ہماری بات کو ناپسند کریں گے تو 5 آدمی یقیناً ایسے ہوں گے جو ہمارے اس جواب کو پسند کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جب قرب ہوگا اور ایک دوسرے کے کردار سے واقفیت ہوگی تو گندی ذہنیت کو مات دینے میں کامیابی ملے گی اور اچھی ذہنیت کو فروغ دینے میں اور عام کرنے میں اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ یہ جمیعت الماہین کی تعمیری جدوجہد کے پروگراموں میں ایک اہم پروگرام ہے، اس کو بھی دینی خدمت کا حصہ سمجھتے ہوئے انجام دینا چاہیے۔ خاص طور پر ملک کی موجودہ صورتحال میں جبکہ ہر طرف سے نفرت بھری آوازیں سننے کو ملتی ہیں اور فضا کے اندر نفرت کو گھولا جا رہا ہے، اگر اس کے بالمقابل یہ کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے۔ علاقائی اعتبار سے اس کی کوشش کرنی چاہیے اور غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد سے رابطہ بڑھا کر ان کو مانوس کرنا چاہیے اور ملک کی جو شناخت و پہچان ہے، جمیعت الماہین کی جو خدمات ہے، اس سے ان کو متعارف کرانا چاہیے۔ جمعیت میں یوتھ کلب کا جو شعبہ ہے، جس کے ذریعے نوجوانوں کی ذہنی اور فکری تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اس شعبے کو جو نئی زندگی صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم نے دی ہے، اس کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہی ہے کہ خدمت کے راستے سے ہم ملک میں بسنے والے اقوام کے درمیان پہنچ سکیں۔ خدمت ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کا ہر شخص معترف ہوتا ہے۔ کہیں آسمانی آفت کا لوگ شکار ہو جائیں یا کسی عمومی مصیبت کے اندر لوگ گرفتار ہو جائیں،
اس وقت جو آدمی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس دھرم سے اور کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ خدمت کرنے والے لوگوں کو لوگ قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور پھر ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ خدمت کے اس راستے سے جب لوگوں کے درمیان جا کر ہم اپنے مدعا کو بیان کریں گے تو پھر نفرت کی اس فضا کو ختم کرنے میں کامیابی ملے گی، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جمعیت یوتھ کلب کے شعبے کو بھی اس حیثیت سے مستحکم اور منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی دینی خدمت کا ایک حصہ تصور کیا جائے، سمجھا جائے۔ ہم تو یہ گزارش کرتے ہیں اہل مدارس سے، مدارس کے ذمہ داران سے، کہ وہ روزانہ اپنے مدرسے میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہی اس کام کے لیے فارغ کریں کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر بھی ان کی تربیت کی جا سکے اور جسمانی طور پر بھی ان کی تربیت کی جا سکے۔ یوتھ کلب کی ٹریننگ سے بچے جڑیں گے اور وہ نظریے کو سیکھیں گے اور جسمانی ورزش کا طریقہ جانیں گے تو وہ خود اپنے طور پر بھی کسی رہبر کی رہنمائی میں اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اجتماعیت کی ضرورت ہمیں اس ملک میں اقلیت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے طبقے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اجتماعیت کے لیے بہترین پلیٹ فارم جمعیت الماہند ہے۔ جمعیت الماہند کے پلیٹ فارم سے جہاں دفاعی جد و جہد کے لیے ہمیں ہر موقع پر تیار رہنا ہے، وہی مثبت اور تعمیری جد و جہد کے سلسلے کو مسلسل جاری و ساری رکھنا ہے۔ وقتی طور پر اگر اس طرح کے پروگرام منعقد ہوں گے اور سلسلے کو جاری نہیں رکھا جائے گا تو ہم اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جو ہمارے لیے بڑوں کی جانب سے سیٹ کیا گیا ہے، طے کیا گیا۔ اب تو حضرت صدر محترم دامت برکاتہم تنظیمی سطح پر اتنے متحرک و سرگرم ہیں کہ ہر ذمہ دار سے براہ راست صدر محترم صاحب جواب طلب کرتے ہیں، ضلعی ذمہ داران سے جواب طلب کرتے ہیں، صوبائی سطح پر نگراں کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ضلعی سطح پر بھی کمیٹی بنانے کی رائے ہے اور ان کے متعینہ اوقات میں اجتماعات ہوتے ہیں، سب کے پاس فارم بھیجا جاتا ہے، اس کو پر کرنا پڑتا ہے اور واقعی خدمات کی جو صورتحال ہے اس کو بڑوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس مرتبہ یونٹوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، پہلے یونٹیں کم تھی لیکن اب مرکزی تجویز کے مطابق شہری سطح پر، ضلعی سطح پر، دیہات کے سطح پر یونٹوں کا بہت اضافہ کیا گیا۔ یونٹوں کے اضافے کی وجہ سے ذمہ داریاں تقسیم ہوں گی اور عمل کا دائرہ وسیع ہوگا، اس لیے ہمیں صرف کاغذ پر اس ماڈل کو تیار نہیں رکھنا ہے بلکہ زمینی سطح پر بھی اس کو نافذ کرنا ہے۔ منصوبہ ہمیں بزرگوں نے دیا ہے، ماڈل تیار کر کے ہمیں دے دیا گیا ہے، خاکہ بنا دیا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ سے متعلق اتنے پروگرام ہونے چاہیے، خواتین میں اصلاح سے متعلق مہینے میں اتنی مرتبہ اہل علم کے درمیان اہل علم کی گفتگو ہونی چاہیے، یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے اتنے پروگرام ہونے چاہیے، درس قرآن کی محفلیں اتنی ہونی چاہیے۔ یہ پورا ماڈل تیار کر کے دے دیا گیا ہے۔ اس ماڈل میں رنگ بھرنا ضلعی طور پر، شہری سطح پر، علاقائی سطح پر ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ اگر اس ماڈل میں ہم نے رنگ نہیں بھرا تو ایک نقشہ بنا کھڑا رہے گا، اس نقشے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم مکان بناتے ہیں تو پہلے اس مکان کا ایک ماڈل تیار ہوتا ہے، ایک نقشہ تیار ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے گتے کا ایک ماڈل بنا کر سامنے رکھ دیا جائے تو کیا اس سے مکانیت کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک دیواریں کھڑی نہ کی جائیں، چھت نہ ڈالی جائے، اس وقت تک مکانیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے بھی ماڈل تیار ہے، خاکہ بنا دیا گیا ہے، رنگ بھرنا یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ رنگ بھریں گے تو انشاءاللہ ہر سطح پر کامیابی ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد کے لیے ہمارا یہاں اجتماع ہوا ہے اللہ اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اگرچہ اس
میٹنگ کا یا اجتماع کا نام انتخابی میٹنگ ہے، لیکن یہ بھی ہمارے اس ضلع کی خصوصیت پچھلے سالوں سے رہی ہے کہ اللہ کے کرم و فضل سے نئے ٹرم کے موقع پر کسی نئے انتخاب کی ضرورت یہاں نہیں پیش آتی، اس لیے کہ ہمارے درمیان ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جیسی عالی مرتبت شخصیت تشریف فرما ہے۔ حضرت کی سرپرستی صرف ضلع امروہہ ہی کو نہیں بلکہ پورے صوبے کو اور پورے ملک کو حاصل ہے۔ یہ تو ہمارا شرف ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت والا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام حاضرین اور جو لوگ آ نہیں سکے ہیں وہ سب حضرت ہی کے نام پر متفق ہوں گے۔ حضرت صدر تھے اور انشاءاللہ اس کرم میں بھی صدر رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں اور آپ سے دیر تک ہم سب کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگرچہ دعوت نامے میں مشاہد کی حیثیت سے ہمارا نام لکھ دیا تھا، لیکن معلوم نہیں کس نے مشاہد طے کیا۔ مشاہد وغیرہ کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں کچھ جھگڑا وگڑا ہو، آپسی اختلافات ہو، یہاں تو کوئی ایسی بات الحمدللہ ہے نہیں۔ ہم بھی آپ ہی میں سے ایک فرد ہیں، تو حضرت صدر محترم دامت برکاتہم انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی صدر رہیں گے۔ اور جہاں تک ناظم کا تعلق ہے تو حضرت مولانا قاری محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت سے، ان کی خدمات سے، ان کی سرگرمی سے بھی آپ اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ جو مشترکہ کام ہوتے ہیں اور جماعتی کام ہوتے ہیں اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بعض دفعہ ناگواریاں بھی پیش آتی رہتی ہیں، لیکن جماعتی کاموں میں اور تنظیمی کاموں میں ان تمام چیزوں کو جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، گوارا کرنا پڑتا ہے، اور اصل مقصد کو پیش نظر رکھ کر اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب خطا کے اور غلطی کے بنے ہوئے ہیں اور ہم سے خطا سرزد ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں آپسی طور پر ایک دوسروں کی کوتاہیوں کو صرف نظر کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، اور مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ نصب العین کو طے کر کے اپنی سرگرمی کو اور خدمت کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ پچھلے سالوں سے نظامت کی ذمہ داری حسن و خوبی سے ضلعی سطح پر انجام دے رہے ہیں، اور اب تو مغربی یو پی کے ناظم ہونے کی حیثیت سے بھی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات کی رائے ہو تو اس مرتبہ بھی یہ ذمہ داری حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم ہی کے کانوں کے اوپر ڈالی جائے۔ سب حضرات اتفاق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے اندر خیر فرمائے اور قاری صاحب کو مزید ہمت و حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نائبین صدور میں جو نام ہیں ان میں ایک تو حضرت مولانا مفتی محمد منصف صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ حسینیہ چلہ، اور دوسرا نام ہے حضرت مولانا قاری محمد راشد صاحب مدرسہ معارف القرآن اجہاری، اور تیسرا نام ہے مفتی محمد ارباب صاحب۔ مفتی ارباب صاحب ہیں جی؟ اچھا، تو مفتی ارباب صاحب جویا حلقے کے جویا والوں کی طرف سے رائے ہے سب کی۔ اچھا، ان کو نائب صدر بنایا ہے۔
قاری محمد ارشد صاحب، مفتی محمد منصف صاحب، مفتی ارباب صاحب، اور ایک نام اور پیش مولانا ابراہیم صاحب نوآبا سے، مولانا ابراہیم صاحب، حافظ فرمان صاحب کے لیے رائے حافظ فرمان صاحب، مفتی حمزہ صاحب جامع نائب صدر، مفتی حمزہ صاحب، مفتی حمزہ صاحب، مفتی حمزہ صاحب تو ہے ہی، شہر کے صدر ہیں مفتی حمزہ صاحب، شہر وہی ضلع کے نائب صدر، ضلع کے نائب صدر کے لیے ہماری رائے ہے جو ہے والوں کی۔ ابھی تو شہر صدر ہیں مفتی صاحب، ضلع کے نائب صدر دیکھیں گے مفتی ریاست علی صاحب بتائیے۔ حافظ فرمان صاحب کا بھی نام آیا، مولانا ابراہیم صاحب کا بھی آیا، تو کس کا نام طے کیا جائے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ راشد صاحب جی اچھا، مفتی ذوالفقار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اور قاری فراہیم صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ ویسے دھنورا والوں کی طرف سے حافظ فرمان صاحب کے لیے متفق ہیں دھنورا والے۔ اچھا، حافظ فرمان صاحب، میں ہاؤس سے درخواست کروں گا ہمارے اکابر تشریف فرمائے اس نام سے اختلاف نہ ہو، مشورے سے ایک نام طے کر دیا جائے، ورنہ پھر ایک نیا مدعا کھڑا ہوگا پورا پورا ہمارے جو اکابر بیٹھے ہوئے ایک نام طے کر دیا جائے کہ یہ اعلان ہوگی، اس کے بعد تعلیم کا رواج نہیں ہے۔ سب سے ہی مشورہ ہو رہا ہے۔ رائے تو لے رہے ہیں تو رائے تو جی جی ٹھیک۔ آپ جو ہے والوں کی طرف سے بھی حافظ فرمان صاحب کے، جو ہے والوں کی طرف سے حافظ فرمان صاحب کے، ویسے بھی حضرت کی نیا وقت میں حضرت کے کام کرتے ہیں، رائے ہے کہ ٹھیک۔ دے دیا جائے۔ حافظ فرمان صاحب وہاں کیا ہے، ناظم ہیں، تو ٹھیک ہے حافظ فرمان صاحب۔ ویسے ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اصولی طور پر نائب صدر دو ہی ہوتے ہیں، یہ مزید دو اضافی طور پر ہم لوگ بنا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے حافظ فرمان صاحب پر اتفاق ہے، تو حافظ فرمان صاحب چوتھے نائب صدر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور خازن ہیں مولانا دلدار صاحب، جی وہاں دلدار صاحب خازن رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سب مل جل کر آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے، اللہ تعالی جماعت کو، نائب ناظم کا انتخاب تو اس میں نہیں ہوتا، تو اپنے اس سے مطلب اپنے طور پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں ہر اعتبار سے بہترائی کو مقدر فرمائے، اور ہم سب کو اجتماعیت کے ساتھ اپنے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم نصیحت فرمائیں گے، پھر حضرت کی دعا پر مجلس کا اختتام۔